ویورز، یہ دعا زہرا کی پکچر ہے جو اپنے والدین کے ساتھ تھی، اور اب یہ پکچر دیکھیے جو ظہیر کے پاس رہتے ہوئے ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے، سیلف ایکسپلینیٹری۔ دعا زہرا کی بازیابی سندھ ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی گئی ہے ان کے والد کی طرف، اور کئی بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ عمر، کیونکہ جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ انڈر ایج ہے، اب دیکھیں کہ دعا کی حالت کیسی ہے، ظہیر نے کیا فیصلہ کیا، پکڑنے کون آیا، یہ ساری چیزیں اب ہم نے دیکھنی ہیں۔ والد کا جو دعویٰ تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ دعا کو کراچی لانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ظہیر کے خلاف پنجاب میں کیسے کارروائی ہوگی اس پہ کام ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ لانڈی جیل میں بھی تیاریاں مکمل ہیں۔ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے ظہیر اور ظہیر کے جتنے بھی فیسیلیٹیٹر ہیں۔ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے ہے، یہ ٹرو کاپی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز نے بنائی، اور میں پھر دوبارہ سے ان ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت حق کا ساتھ دیا۔ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹرز نے، ظاہر ہے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر یہ کہ جو ڈاکٹرز چیک اپ کرتے ہیں اور جس سے ایج کا پتہ لگایا جاتا ہے، وہ آپ کے ڈیولپمنٹ آف ٹیتھ اور آپ کے یہ انڈر آرمز کی طرف سے، پھر یہ رسٹ ایکچولی کہتے ہیں کیونکہ اس پہ شاید فیکٹس نہیں آتے تو بہت ایزیلی ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہے، کیونکہ کچھ بونز ہوتی ہیں ہاتھ جو ایج کو ڈٹرمائن کرتی ہیں۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے ایکس ریز لیے جاتے ہیں، اور یہ آپ کو ایج صحیح بتانے میں ہیلپ فل۔ تو وہ دعا کی آ گئی ہے رپورٹ، میتھس یعنی کہ وہ 15 سے بہت زیادہ اوپر نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے آپ میکسیمم بھی لے لیں تو 15، مگر کلوز ٹو 15 کا، بٹوین 16 بٹ کلوز ٹو 15، جو ان کے والدین کہہ رہے تھے وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے، ڈاکیومنٹری ایویڈنسلی سچ کہہ رہے تھے۔ یعنی ایسٹیمیٹڈ جو ایج ہوتی ہے نا، ایسٹیمیٹڈ ایج وہ بتائی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ اللہ کرے کہ عدالت بھی اس بیس پہ یہ جو رپورٹ آئی ہے، اور یقیناً جج صاحب بہتر سمجھتے ہیں، مگر یہ پریسیڈنٹ قائم کرنا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی بچی غلط سٹیپ ایسے نہ اٹھائے۔ اور تو آپ بھی عدالت جاؤ تو اگر آپ تک میرا میسج پہنچتا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے پاس جانا پریفر کرنا۔ دیکھو تمہاری آگے کی زندگی بہت بھیانک مجھے نظر آ رہی ہے اگر آپ یہ ظہیر اور اس کی فیملی کے ساتھ رہیں۔ میں بھولنا نہیں چاہتی، ہاں ماں باپ کی زیر سایہ رہو، ان سے محبت کرو، پیار کرو، جیسے وہ کہیں اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو، اور عزت و آبرو کے ساتھ شروع کرو، اور معافی مانگو۔ پھر کہتی ہوں اللہ سے معافی مانگو، ماں باپ سے معافی مانگو۔ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہ معمولی بات ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں میں کہ کیا ضرورت ہے، قاضی صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بیگم بیچاری کہ جن کے اوپر اس کی بیٹی اس قسم کی باتیں کرتی ہے، وہ منع کر رہی تھی بات نہیں کروں گی، پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں 1 منٹ کے لیے ملنے کی اجازت دے دیں، ہم چند منٹ کے لیے بیٹی کو وہ پیار کرنا بھی چاہ رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، قسم سے دکھ ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ ٹاپک بہت تکلیف دہ ہے، بس میری دعا ہے اینڈ میں کہ اللہ پاک دعا زہرا عزت سے واپس اپنے ماں باپ کے پاس لے آئے، وہ آ جائے، اور آگے بھی عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے۔ اور عدلیہ سے میری بھی یہ گزارش ہے کہ اس کیس کو ایک پریسیڈنٹ بنا دیں کہ جو لوگ بھی اس میں شامل تھے غلط بات کو پروموٹ کرنے میں، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جو بھی
ہوں اللہ کو مانوں نہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچا اور ہمیشہ کے لیے یہ ایک مثال بنا دی جائے کہ جو غلط کا ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ غلط دیکھو تو روکو، روکنے کی سکت نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ وہاں سے چلے جاؤ، اور وہ بھی نہیں ہے تو دل میں تو برا مانو، یہ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے۔ پازیٹیو وے میں لے کر کے میں نے کہا کہ اس کو اب پازیٹیولی صحیح راہ پہ چل جائیں گے اور سب لوگ درست ہو جائیں، جو غلط ہے دعا غلط کر رہی ہے واپس آ جائے۔ اس کیس کا جو اینڈ ہے نا وہ یہ ہو، یہ باطل کا خاتمہ ہو، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور حق کی فتح ہو۔ سید علی حیدر جو کہ ایک بہت زبردست، میں سمجھتی ہوں، تجزیہ کار ہیں اور بہت پازیٹیو تجزیے دیتے ہیں، ٹھیک بات بتاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ کچھ، میں ان کے گلمس ان کے چینل پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی انہی کی زبانی سنیے۔ اس پہ جو وہ قانونی ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، بعض قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی کم عمری میں کسی لڑکی کی شادی ہو جانا جو ہے وہ استحصال کے زمرے میں آتا ہے، چائلڈ ابیوز یا استحصال کہہ لیں، اس کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پہ سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر بچی کی شادی کم عمری میں ہوتی ہے اور اس بچی کی کم عمری جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک وکیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا ابہام چونکہ نہیں ہے اس میڈیکل رپورٹ میں اور واضح ہے کہ دعا کی عمر جو ہے وہ 14 سے 15 سال ہے، تو یہ شادی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اچھا، پنجابی ہو گئی، یہ ہوگا کہ ظہیر احمد پہ مقدمہ درج ہو جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ ایک نابالغ لڑکی سے شادی کی ہے، وہ سخت سے سخت مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا دعا زہرا اپنے ماں باپ کو واپس ملے گی؟ اور جب میں یہ کہتا ہوں واپس ملے گی تو کسی نے ان کے حوالے نہیں کرنی ہے، ڈیفینیٹلی ظہیر پہ مقدمہ درج ہوگا۔ دعا زہرا شاید واپس جانا چاہے، شاید واپس جانا نہ چاہے۔ دیکھیں، اب ہوا یہ ہے کہ دعا زہرا نے بغاوت کی ہر دہلیز کو عبور کر لیا ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کی عزت اچھالی اس بچی نے، یا جس طرح سے اس نے آ کے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں اپنے ماں باپ کو غلط کہا اور اپنے شوہر کو اور اپنے کیے گئے اقدام کو جسٹیفائی کیا، ٹھیک کیا۔ اب اگر دعا زہرا واپس چلی بھی جاتی ہیں اپنے والدین کے پاس، تو کیا یہ وہ والی دعا زہرا ہیں جو اس پورے واقعے سے پہلے تھیں؟ نفرتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں پہلے کہتا تھا کہ دعا زہرا شاید کسی پریشر میں آ کے سب کچھ کر رہی ہوں، تو اگر تو پریشر میں آ کے کچھ کر رہی ہیں ایسا، تو جب وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر جائیں گی تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر سب کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو پھر بڑا مشکل ہوگا۔ دعا زہرا کے والدین نے ایک جنگ تو جیت لی ہے، وہ یہ کہ دنیا کو، جو کہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھی، دنیا کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ سچے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ناظرین کہ دعا زہرا کے کیس کا اس کے بعد کیا رخ اختیار ہوگا۔ وکلا اپنی رائے دیں گے کہ اب ان کے پاس لیگل آپشن کون کون سے۔ میں بات کروں گی ڈاکٹر معیز کی۔ ان کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ وہ سینئر ہیں اور مائنڈ سائنسز کے حوالے سے بہت ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اور سارے وہ یوٹیوبرز کی جنہوں نے اس کیس کو، دعا زہرا کے کیس کو پازیٹیو مینر میں اور صحیح ڈائریکشن میں بات کی، نہ کہ غلط بات کو پروموٹ کیا۔ ان سب یوٹیوبرز، ان سب جرنلسٹ کا بہت اس میں بڑا کام ہے۔ آگے انشاءاللہ اچھا پازیٹیو حق کے اوپر رزلٹ آئے عدلیہ کی طرف سے، تو یقیناً آپ کے ساتھ میں وہ چیز شیئر کروں گی۔ جب تک میری دعائیں ہیں کاظمی صاحب، دعا کی والدہ کے لیے کہ ان کو، جو انہوں نے صبر کیا ہے، جبر کیا ہے، ان کی بیٹی ان کے پاس صحیح سلامت واپس آ جائے اور حق کا فیصلہ ہو، باطل ہار جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔